محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين لا سيما اللهم لعن قتلة الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. درود پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللهم صل على محمد وعلى محمد. کا وہ ارشاد گرامی جو محرم کی پہلی شب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ اذا حل ہلال المحرم، جب محرم کا چاند آسمان پہ نمودار ہوا کرتا ہے، فنشرت الملائکۃ بثوب الحسین، تو ملائکہ امام حسین علیہ السلام کا وہ کرتا کہ جسے امام حسین نے زیب تن کیا تھا، کہ جو جگہ جگہ سے تلواروں اور نیزوں اور تیروں کے نشانات کے ذریعے سے پارا پارا ہو چکا ہے، وہ خون آلود کرتا آسمان پہ لہرا دیا کرتے. یہ سوال کہ جس وقت چھٹے امام سے راوی نے آ کر یہ کیا تھا کہ مولا، دنیا کا دستور ہے، دنیا کا طریقہ کار ہے کہ جب کسی کی میت ہوتی ہے تو اس دن غم منایا جاتا ہے. جس دن شہادت ہوئی اس دن غم منایا گیا. ہر سال جب وہ تاریخ آئے تو غم منایا جائے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن پہلی محرم ہی سے آپ صف عزا کو کیوں بچھا دیا کرتے ہیں؟ فرش عزا کو کیوں بچھا دیا کرتے ہیں؟ پہلی محرم ہی سے خاندان بنی ہاشم کے اندر سوگ اور گریے کی آوازیں کیوں بلند ہو جایا کرتی ہے؟ تب امام نے جواب دیا تھا کہ یہ ہم نہیں کیا کرتے، یہ پوری کائنات کا دستور ہوا کرتا ہے. ساری کائنات غم حسین کے اندر زمین و آسمان سمیت روتے ہوئے نظر آتی. تم سنو نہ سنو، جانور بھی غم حسین کے اندر گریا کرتے ہوئے نظر آتے. ملائکہ آسمان پر خون حسین کو بکھیر دیا کرتے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم اور حقانی شیعہ اپنی بصیرت کی آنکھوں کے ذریعے سے حسین کے غم کو اپنے آنکھوں کے سامنے محسوس پاتے. بس عزیزان محترم، یہ تو محرم کی پہلی تاریخ تھی، مگر آج شب عاشور آ گئی. اور یہ وہ شب عاشور ہے کہ جس وقت مدینے سے خاندان حسین مدینے کو ترک کر کے روانہ ہو رہا تھا، وہ رات بھی بڑی عجیب غم کی رات تھی. آپ کے ذہنوں میں وہ رات ہونی چاہیے اس اعتبار سے
یہ وہ رات کا ہی وقت تھا کہ جب 28 رجب کو، رجب کے مہینے میں حاکم شام کی موت ہوئی، اور اسی رجب کے مہینے میں یزید کی جانب سے قاصد روانہ ہوا۔ جب مدینے پہنچا تو رات کا وقت تھا، مسجد نبوی تھی، قبر رسول کے پاس 3 افراد بیٹھے تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام۔ قاصد آتا ہے مدینے کے حاکم کی جانب سے اور کہا کہ دربار میں آپ کو بلایا جا رہا ہے، تینوں کو بلایا جا رہا ہے، اور تینوں کے نام سے یزید نے خط روانہ کیا تھا کہ ان تینوں سے بیعت دی جائے، اور اگر یہ بیعت نہ کرے تو جواب میں ان کے کٹے ہوئے سروں کو روانہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ پیغام ابھی کھلا نہیں تھا، اس پیغام کو دربار میں بتایا جانا تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا امام حسین سے کہ آپ کا کیا خیال ہے، رات کے اس وقت قاصد کے بلائے جانے کا کیا مقصد ہے؟ امام نے بتایا، امام تو جانتے تھے مگر اس انداز سے بتایا کہ جس طرح سے عام حالات ہے کہ لگتا یہ ہے کہ حاکم شام کی موت ہو چکی ہے اور ہمیں دربار میں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ بے ساختہ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں تو یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اور کہا کہ میرا ارادہ تو ہے کہ میں راتوں رات ہی مکے نکل جاؤں گا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں، میں اپنے گھر کا دروازہ بند کر لوں گا۔ امام نے فرمایا کہ حاکم نے بلایا ہے، کمال محمد کی سنت ہے کہ جب کہہ دیتے ہیں تو پھر جایا کرتے ہیں، ہم فرار نہیں اختیار کریں گے۔ اور جب ایک مرتبہ مسجد نبوی سے گھر حسین کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھا، جب بھی اطلاع حسین کے گھروں تک پہنچ رہی تھی، اسی درمیان میں شہزادی زینب تک بھی یہ خبر پہنچی، تو شہزادی زینب نے جملہ کہا کہ میں حسین کو تنہا دربار میں نہیں جانے دوں گی۔ اس مقام پہ صاحب مالی سبتین کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کے جوانوں کو اس وقت تک شہزادی زینب نے جمع کر لیا، اور جناب عباس کے ساتھ ان بنی ہاشم کے جوانوں کو حسین کے ساتھ جانے کو کہا۔ حسین نے کہا مجھے تنہا بلایا ہے، مگر بہن زینب نے کہا میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ٹھیک ہے، ساتھ چلنا چاہتے ہو عباس چلو، مگر دربار کے باہر رہنا، اگر کسی مقام پر میری آواز بلند ہو جائے تو بے جھجک دربار میں داخل ہو جانا۔ امام کا حکم تھا، عباس دربار کے باہر بیٹھ گئے، اور ایک مرتبہ امام دربار میں داخل ہوئے، ولید بھی موجود تھا، مروان بن عبد الملک بھی موجود تھا۔ ایک مرتبہ ولید نے خبر حاکم کی موت کی خبر سنائی، اور نئے حاکم کے منصوب ہونے کی خبر بھی سنائی۔ امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، علماء فرماتے کہ نہیں معلوم چلے جانے والے کے لیے کہا یا آنے والے کے لیے کہا، لیکن بالآخر ایک مرتبہ کہا کہ نئے آنے والے حاکم کا تقاضا ہے کہ آپ بیعت کریں۔ امام نے فرمایا رات کے وقت میری بیعت تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کل جب صبح کا سورج طلوع ہو جائے تو لوگوں کے سامنے مطالبہ کرنا، اس وقت ہم اپنا جواب دیں گے۔ ولید نے کہا بہت بہتر ہے۔ امام نے دربار سے نکلنا چاہا، پہلو میں بیٹھے ہوئے شریر ابن شریر، لعین ابن لعین مروان نے ایک مرتبہ جملہ کہا کہ اگر اس وقت حسین کو جانے دے دیا تو پھر دوبارہ حسین واپس ہاتھ نہیں آئیں گے، یا ابھی بیعت لے یا سر تن سے جدا کر دے جو یزید کا حکم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امام نے پلٹ کے ایک جملہ کہا، یبن الزرقاء اتخوفنی بالموت، اے نیلی آنکھ والی بد کردار عورت کے بیٹے، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ تو مجھے قتل کرے گا یا ولید قتل کرے گا؟ اتنا تھا کہ امام کی آواز بلند ہوئی۔ صاحب مالی سبتین کہتے ہیں کہ عباس تو انتظار میں ہی تھے، حکم امام کے تحت دروازے میں داخل ہو گئے، اور جب اس قدر کثرت کے ساتھ بنی ہاشم کے جوانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو ولید کی اور مروان کی حالت غیر ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ ولید نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، مجھے آپ سے کسی طرح کی کوئی اور بات نہیں کرنی، اور مروان سے کہا کہ اگر حسین کے ساتھ دینے والے نہ بھی ہوتے تب بھی میں خون فرزند حسین سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرتا۔ عزیزان محترم، رات کو حسین گھر پر تو آ گئے، مگر روایت یہ بتاتی کہ بار بار قبر رسول پہ جاتے تھے اور بار بار قبر رسول سے آتے تھے، اور ایک جملہ کہتے تھے کہ نانا وہ مدینہ کے جس نے آپ کو پناہ دی تھی آج حسین کے لیے پناہ گاہ نہ رہا، اب حسین اس مدینے میں نہیں رہ سکتا، اب حسین اس مدینے سے جائے گا اور اپنے وعدہ طفلی کو پورا کرے گا۔ کہتے کہ روتے روتے گریا کرتے کرتے حسین کی آنکھ لگ گئی،
قبر رسول کے پاس اللہ کے رسول کو اپنے خواب میں دیکھا اور ایک مرتبہ حسین سے مخاطب کر کے کہا حسین وعدہ پورا کرنا ہے اور اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے تمہیں ساتھ جانا ہوگا، تنہا نہیں جانا ہوگا، بہنوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کل دن نمودار ہوا ابن عباس نے پوچھا امام سے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا ابن عباس تم مجھے کیا جانتے ہو؟ کہا میں آپ کو فرزند رسول جانتا ہوں، میں آپ کو امام جانتا ہوں۔ کہا کہ بس سن لو کہ مجھے نانا نے اس بات کی خبر دی ہے کہ مجھے بھی کربلا جانا ہوگا اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے کے جانا ہوگا۔ بس عزیزان محترم تیاری شروع ہوئی۔ عبداللہ ابن سنان یہ کہتا ہے کہ مدینہ نہیں جانے مدینہ مدینے سے رخصت ہو رہی اور مدینے کی در و دیوار سوگ میں تھی اور بنی ہاشم کے خاندان کی عورتوں کا وہ آواز بلند ہو رہی تھی، وہ نوحہ بلند ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ حسین نہیں جا رہے، حسین کی میت ہے جو مدینے سے رخصت ہو رہی۔ اور ایسے میں ام سلمہ نے ایک مرتبہ خاندان کی کچھ بزرگ خواتین تھی، ام سلمہ اللہ کے رسول کی زوجہ اور ازواج رسول میں جناب خدیجہ کے بعد سب سے عظیم ترین مقام ام سلمہ کا ہے۔ نانی نے ایک مرتبہ فرزند رسول کو بلوا لیا، نواسہ رسول حسین ابن علی اپنی نانی کے پاس پہنچے، کہا حسین کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہیں جانا ہو مگر عراق مت جانا، کہیں جانا ہو مگر عراق مت جانا، مجھے تمہارے نانا نے خبر دی ہے کہ عراق کی سرزمین تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا نانی جو خبر آپ کو دی ہے وہ خبر مجھے بھی معلوم ہے، اور کہا کہ میں وہ سرزمین بھی جانتا ہوں کہ جس سرزمین پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، میں اس مٹی سے بھی واقف ہوں کہ جہاں پر ہمارے خون کو بہایا جائے گا۔ اور ایک مرتبہ کہا کہ ہاں ہے میرے نواسے اللہ کے رسول نے مجھے خبر دی تھی کہ جبرائیل خاک کربلا کو لے کر آئے تھے اور آپ کے نانا نے میرے پاس امانت کے طور پہ رکھوائی تھی کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین کربلا میں مارا گیا۔ کہ نانی اس سرزمین کی زیارت کرنا چاہیں گی اور اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہوئی، حسین نے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے خاک کربلا کو اٹھایا اور نانی کو کہا کہ اس خاک کو اس خاک کے ساتھ ملا دینا، اور پھر ایک ایک کر کے جگہ بتائی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میرا اکبر اپنے گھوڑے سے زمین پہ گرے گا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا قاسم اپنے گھوڑے سے زمین پہ گر کے پامال ہو جائے گا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرا عباس جب اپنے رہوار سے زمین پہ گرے گا تو ہاتھ جسم پر موجود نہیں ہوں گے۔ ایک ایک مقام کی نشاندہی کرتے کرتے کہا کہ نانی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں گھوڑے کی زمین سے تمہارا حسین زمین پر گرے گا، مگر جب گرے گا تو اس قدر تیر لگے ہوں گے کہ زیارت ناہیہ میں زمانے کا امام پکار کے کہے گا سلام ہو ارے میرے جد پر جس کا جسد نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر معلق حسین کا جسد موجود تھا۔ عزیزان محترم نانی کو یہ ساری باتیں بتائی، مدینے سے رخصت ہوئے، منزل طے کی مکہ پہنچے، مکے سے ایک منزل دور پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ بالفضل عباس کو کہا کہ بھیا عباس لشکر کو رکوا دو، ایک بار لشکر کو رکوا کر کہا کہ صرف میرا خیمہ لگا دو، کہا خیریت تو ہے، کہا ایک سواری ہے، ایک آنے والا مسافر ہے جو ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ سنو گے عزیزوں وہ کون تھا؟ کہتے ہیں کہ مکے سے جو عمرہ کرنے گیا ہے اس نے مسجد تنعیم دیکھی ہوگی، بہت دور نہیں ہے، مکے سے ایک منزل پر ہے، بس اسی منزل پر حسین نے اپنے قافلے کو رکوا کر یہ کہا تھا کہ قافلے کو روک دو، ایک مسافر آ رہا ہے۔ جب کچھ دیر نہ گزری تھی تو دیکھا کہ ایک ضعیف ہے جس کی بینائی کمزور ہے، اپنے ساتھ دو بچے لایا ہے، ایک کا نام اون ہے ایک کا نام محمد ہے۔ جب قریب آئے تو پتا چلا ارے کوئی اور نہیں ہے، زینب کے شوہر عبداللہ بن جعفر تیار ہے۔ سواری روک دی، شہزادی زینب تک خبر گئی، دل گھبرانے لگا، ارے شوہر ہے حکم دے گا واپس جانا پڑے گا۔ لیکن جب قریب آئے عبداللہ بن جعفر تیار، قریب آنے کے بعد حسین نے گلے لگایا، حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ایک بار کہا کہ میں اپنی زوجہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اس سواری کے قریب گئے نا کہ جس میں شہزادی زینب کی ہماری تھی، زینب کو سلام کیا، جواب دینے کے بعد اس سے قبل
بلکہ عبداللہ کچھ کہے. زینب پکار کے کہتی ہے کہ دیکھو اے میرے چچا کے بیٹے، اگر مجھے لینے آئے ہو تو زینب تو ساتھ چڑھے گی، مگر زینب کی روح نہ جا سکے گی، یہ روح یہی سے جسم سے پرواز کر جائے گی. عبداللہ نے کہا مجھے معلوم ہے آپ حسین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتی، میں تو اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنے آیا ہوں کہ جب انسان سفر پہ جاتا ہے تو اپنا صدقہ نکال کے جاتا ہے، ایک آپ کی جانب سے ایک میری جانب سے حسین کا صدقہ ہوگا. بس محمد زینب اور عبداللہ کی جانب سے حسین کا صدقہ تھے. یہاں سے منزلیں اور بڑھتی ہے، اور جب کوفے کی جانب منزلیں زبالہ پہ پہنچتے ہیں تو ایک بار دور سے آنے والے سواریاں نظر آتی ہے. جب سواری کو پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کہا کوفہ سے آ رہے ہو. حسین نے کہا انہیں بلواؤ. ایک مرتبہ قریب آئے، کہا ہم آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے. کہا تنہائی میں بات نہ کرو، جو بولنا ہے ان سب کے سامنے بولو. کہا جب کوفے سے نکل رہے تھے آپ کے سفیر کو دارالعمارہ سے گرتے ہوئے دیکھا، پیروں میں رسی تھی، سر تن سے جدا تھا. کوفے کی گلیوں میں لاش مسلم ابن عقیل پھرایا جا رہا تھا. ہانی ابن عروہ کو قتل کیا جا چکا ہے. یہ خبر سننے کے بعد حسین ایک مرتبہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے، گریہ کرنا شروع کیا. تبرکات کا صندوق منگایا، مسلم کی بیٹی کو بلوایا، سر پہ دست شفقت کو پھیرا، بوندوں کو پہنایا. میں کہوں گا عجب نہیں کہ کسی کونے میں حسین کی بچی سکینہ دیکھ رہی ہو اور یہ سوچ رہی ہو کہ جب بھی کسی کے باپ کی مرنے کی خبر آتی ہے لوگ سر پہ دستے شفقت رکھتے ہیں، نئی پوشاک کو پہناتے ہیں، یتیم کے دل کی دھڑک بندھاتے. عجب نہیں کہ شام غریبہ سکینہ بھی انتظار کر رہی ہو کہ کوئی آئے گا، سر پہ دستے شفقت رکھے گا، کانوں میں بوندے پہنائے گا. آنے والا آیا، سکینہ نے اسے دیکھا، ارے اس نے تماچے مارے. بوندے جو حسین نے پہنائے تھے انہیں اتارا نہیں، نوچ لیا. سکینہ کانوں پہ ہاتھ رکھے. کبھی جنگل میں دائیں دوڑتی تھی، بائیں دوڑتی تھی اور کہتے جاتی تھی ہائے میرے چچا عباس، ہائے میرے چچا. بس عزیزو اس منزل سے بھی حسین آگے بڑھے. ہر کے قافلے سے بھی سامنا ہوا، ہر اور حسین کے درمیان اتفاق ہوا. منزل کربلا 2 محرم کو پہنچے. حسین کی سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور آپ کو میں نے بیان کیا تھا 1-2 نہیں، حسین نے اپنی 7 سواریاں بدلی. مگر سواری جانتی تھی، حسین بھی جانتے تھے، ساتھ والے نہیں پہچانتے تھے. انہیں بتانے کے لیے حسین نے ایک مرتبہ کہا کوئی قریب میں قبیلہ رہتا ہے تو اسے بلا لے آؤ، پوچھو کہ اس مقام کا نام کیا ہے. بنی اسد قریب رہتا تھا. ایک مرتبہ لوگوں کو بلوایا، کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا یقالو لہا گازریا، اسے گازریا کہتے ہیں. کہا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اسے نینوا کہتے ہیں. کہا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اسے شط الفرات کہتے ہیں. کہا کوئی اور بھی نام ہے؟ تو اب یہ بنی اسد والے جانتے نہیں تھے. کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے میں ایک بوڑھا شخص ہے، اسے شاید اس جگہ کا کوئی اور نام پتا ہو، لیکن وہ چل کر نہیں آ سکتا، اسے اٹھا کر لانا پڑے گا. حسین نے کہا زحمت ہوگی مگر اسے لے آؤ. جب وہ بوڑھا شخص آیا جو اپنی عمر کے اعتبار سے اس لیول پہ تھا کہ کمر جھکی ہوئی تھی، حسین کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہا پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا فرزند رسول پوچھتے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے یقال لہا کرب و بلا، اسے کرب و بلا بھی کہتے. بس یہی لفظ سننے کا انتظار تھا. کہا عباس خیموں کو لگا دو، ہماری سواریوں سے سپاہیوں کو کہو اتر جائے. سب سے پہلا خیمہ حسین پہ رونے والوں، اب تمہاری آوازیں رکنی نہیں چاہیے، آوازیں بلند ہونی چاہیے. ان آوازوں پہ خدا رحم کرتا ہے. سب سے پہلا خیمہ زینب کا لگا. اب جب شہزادی اپنے خیمے میں گئی، گھبرا کر ایک مرتبہ فضا سے کہا میرے پاس جائے حسین کو بلاؤ. جیسے ہی حسین کو بلوایا کہا بہن کیا ہوا؟ کہا خیمہ لگا تھا، میں خیمے میں داخل ہوئی، نظر کوئی نہیں آتا تھا مگر ایک بوڑھی عورت کے رونے کی آواز آتی تھی. کہا زینب تم نے پہچانا نہیں، یہ تمہاری اور میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو مدینے سے ساتھ چلی ہے. بس ایک مرتبہ خیمے لگ گئے.
4 محرم کو فوج اشقیاء نے آ کر حسین کے خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹانے کا حکم دیا۔ عباس غیظ میں آ گئے۔ کچھ روایتوں میں موجود ہے عباس نے خط کھینچ کر کہا اگر تم میں سے کسی کی ہمت ہے تو اس خط سے آگے آ کر دکھائے۔ پس ایک بار فضہ نے جب اس ماجرے کو جا کر زینب کو بتایا، کہا جا کر عباس سے کہو کہ تمہیں فاطمہ کی بیٹی زینب بلاتی ہے۔ ایک بار کہا میں جا کر کہنا چاہتی تھی مگر غیظ عباس کو دیکھ کر ہمت نہ ہوئی۔ کہا فقط اتنا کہہ دینا اگر تم نہ آئے تو علی کی بیٹی خود خیمے سے باہر آ جائے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ عباس آ گئے، خیموں کو ہٹا دیا گیا۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، بس 9 محرم کا دن آ گیا۔ عزیزوں جو دن آپ نے بڑی آرام سے گزارا ہے یہ زینب کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جب تاسوعہ کا دن آیا لشکر قریب آنے لگا، شہنائیاں بجنے لگی، ایک بار لگا کہ حملہ ہونے والا ہے۔ شہزادی حسین کو ڈھونڈتے ہوئے جب خیمے کے پاس پہنچی دیکھا حسین اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر ایک مرتبہ سو رہے ہیں۔ ایک بار عباس کو بلوا کر کہا کیا اس حالت میں میرے میدائے کو تنہا چھوڑا ہے؟ عباس قریب آئے، حسین کو جگا کر کہا مولا لشکر قریب آ رہا ہے، کیا حکم ہے؟ کہا جا کر اسے کہو کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے یا تو اطاعت کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا ان سے کہو کہ اگر خاندان رسالت کے خون بہانے کا اتنا ہی ارادہ کر لیا ہے تو 1 رات کی مہلت دے دے۔ خدا جانتا ہے کہ حسین کو قرآن کی تلاوت سے اور نماز پڑھنے سے کتنی محبت ہے۔ آج رات ہم عبادت میں گزاریں گے۔ بس عزیزوں یہ رات آ گئی۔ حسین نے ساری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ عبادت میں، ایک حصہ اپنے اہل بیت کے ساتھ، ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ۔ اب تینوں کی خبریں کو سنیں گے اور منزل مصائب بیشیر میں پہنچ جائیں گے۔ ایک بار حسین نے رات کا حصہ جو عبادت میں گزارنا تھا اس انداز سے عبادت میں گزارا کہ لشکر یزید سے روایت آتی ہے اس بات کی کہ ایسا لگتا تھا کہ مکھیوں کے بن بھنانے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مسلسل تلاوت کی آواز تھی، مسلسل ذکر خدا کی آواز تھی۔ پھر رات کا وہ حصہ بیت گیا تو شہزادی زینب یہ بتاتی ہے کہ میں اپنے شیویشیر کے لیے پانی کو تلاش کر رہی تھی کہ ایک بار میں نے عباس کے خیمے کی طرف گئی تو آوازوں کو سنا۔ جناب عباس سارے کے سارے بنی ہاشم کے جوانوں کو بٹھائے ہوئے خود درمیان میں بیٹھ کر کہتے کل کیا ارادہ ہے؟ سب نے جواب دیا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ علمدار ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ کہ دیکھو کل حسین کے انصار و دوستوں کو اپنی جانوں کو قربان نہ کرنے دینا کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ حسین نے اپنوں کو بچا لیا، اپنے ساتھیوں کو شہید کروا دیا۔ سب سے پہلے ہم خود جائیں گے، جب تک زندہ رہیں گے حسین کے کسی ساتھی کو مرنے نہیں دیں گے۔ اتنا سننا تھا شہزادی زینب کے دل کو ایک مرتبہ اطمینان آیا۔ کہا میں زیادہ دور نہیں گئی، حبیب کا خیمہ نظر آیا، میں پشتے خیمے میں تھی، حبیب کی آواز کو سننا شروع کیا۔ حبیب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کہیں زہیر تھے، کہیں حافظ ابن شبیب شاکری تھے۔ اور ایک مرتبہ حبیب نے کہا اے میرے ساتھیوں کل کیا ارادہ ہے؟ کہا حبیب آپ ہمارے سردار ہو، جو کہو گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ کہا دیکھو حسین کے کسی بچے اور خاندان کے فرد کو میدان میں نہ جانے دینا، پہلے ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے، پھر اگر ہم نہ بچے تو حسین اور حسین کے بچوں کی خدا خیر کرے۔ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی ایک مرتبہ آئی، دیکھا سامنے سے حسین آ رہے ہیں، یہ ساری خبریں بتائی۔ کہا بہن زینب دیکھو اب میں جا کر اپنے ساتھیوں کے پاس جا رہا ہوں، تم کمان دیکھو، تم دیکھو کہ میرے ساتھیوں کا مجھ پہ بھروسہ کتنا ہے۔ بس شہزادی کہتی ہے حسین اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور جانے کے بعد ایک جملہ کہا دیکھو اے میرے ساتھیوں، اے میرے با وفا ساتھیوں، تم جیسے ساتھی نہ کسی نبی کو ملے نہ کسی ولی کو ملے۔ بس اتنا سن لو کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اب جینے کی کوئی آس نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، تم میں سے ہر ایک میرے اہل بیت میں سے ہر ایک کا ہاتھ پکڑے اور رات کی سیاہی میں نکل جائے۔ میں اپنی بیعت بھی اٹھاتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے نانا رسول خدا سے تمہاری شفاعت بھی کروں گا،
कोई ना उठा। अली अकबर से कहा चिराग गुल कर दो, अगर कोई हमें देख कर हया करता है तो इससे भी बच जाए। मगर जब चिराग रोशन किया तो हबीब खड़े होकर हाथ जोड़कर कहने लगे, आपने तो सरदार बहुत अच्छी बात कही, मगर ये बताइए कल कयामत का मैदान होगा, बिन्ते रसूल सामने होगी और कहेगी मेरे हुसैन को तनहा छोड़ के चले गए, हम किस मुंह से उठ के जाएंगे। एक मर्तबा ज़ुहैर इब्न कैन ने कहा ये तो एक जान है, अगर खुदा 1000 जान भी देता, हर जान आपके कदमों में कुर्बान करता, लाश को जलाकर राख कर दिया जाता, फिर भी आपके कदमों में आके सर को रखता। ये तो खुदा ने एक जान दी है तो कैसे उसके आपके कदमों में कुर्बान ना करे। बस इतना सुनना था कि हुसैन ने सब साथियों को दुआ दी। दुआ देने के बाद हर एक को उसका मकाम बताया, जन्नत में मकाम दिखलाया। जब ये गुफ्तगू खत्म हो गई तो बस अजीजों, एक मर्तबा हुसैन अपने साथियों से जुदा हुए, दूर होने के बाद किसी जानिब जाने लगे। हिलाल इब्न नाफे जो हुसैन का सबसे ज्यादा करीबी नहीं मगर हुसैन के बारे में परेशान रहने वाला साथी था, देखा हुसैन तन्हा है, रात का सन्नाटा है, किसी जानिब जा रहे हैं, पीछे पीछे चल निकला। कुछ दूर जाने के बाद हुसैन ने कदमों की आहट को सुना, पीछे पलट के पूछा कौन? का आपका गुलाम नाफे। का नाफे कैसे पीछे आना हुआ? का खौफ आ रहा था कि ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान पहुंचाए। का नाफे करीब आ जाओ। एक मर्तबा बताया नाफे इस जगह को देख रहे हो, ये जगह वो है जहाँ मेरा बेटा अली अकबर गिरेगा। कहा नाफे ये जगह देख रहे हो, यहाँ मेरा भतीजा कासिम अपने घोड़े से गिर के पामाल होगा। का ये जगह देख रहे हो, ये हबीब इब्न मज़ाहिर के गिरने की जगह है। कहते कहते एक ऐसे मकाम पे गए कि जो मकाम साफ नजर आता था। अरे करबला जंगल है, खसो खाशाक और कांटे हैं, मगर जगह अजीब सी थी, बहुत सुथरी नजर आ रही थी। कहा कि ये कौन सा मकाम है? हबीब से एक मर्तबा नाफे से इमाम ने रोकर कहा, अरे ये नशेब का वो मकाम है जहाँ तुम्हारा आका अपने जुल्जना से जमीन पे गिरेगा। कुछ देर पहले ही मेरी माँ ने इस जगह को आकर साफ कर दिया ताकि जब मैं रहमान से गिरूं कोई पत्थर और कांटा मुझे नुकसान न पहुंचाए। मैं कहूँगा मौला आपकी माँ ने आपको बचपन से चक्की पीसने के पाला है, हक है कि आपका इतना ख्याल रखते, मगर क्या करूं जिस्म पर इतने तीर होंगे कि पत्थर और तीर तो क्या, अरे उसी तीरों पर आपका जिस्म होगा, उन तकलीफों से कौन बचाएगा। बस एक मर्तबा हुसैन ने नाफे से कहा, नाफे मुझे क्या समझते हो? का मौला मैं आपको इमाम समझता हूँ। का मैं अगर कोई बात कहूँ तो मानोगे? कहा मौला आपकी बात को अमली करने के खातिर तो जी रहा हूँ। का बस नाफे देखो रात की तारीकी है, टीला मौजूद है, कोई देखने वाला नहीं है, तुम अभी जवान हो, इसी ओट में कहीं निकल जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपनी बैरत को तुझसे उठाता हूँ। कहते हैं कि नाफे के पाँव में लर्जा तारी हो गया, जिस्म थर्राने लगा, जमीन पर गिर गया, सर को कदमे हुसैन पे रखकर कहने लगा मौला कुछ खता हो गई है जो मुझे कुर्बानी देने की इजाजत नहीं है। नाफे को उठाया, अपने सीने से लगाकर कहा नहीं नाफे, मैंने सोचा है कि तुम्हारे बच्चे भी हैं, कहीं यतीम ना हो जाए। सर को पीट के कहने लगा मौला अरे फर्जंद रसूल के बच्चे यतीम हो जाए, इससे बेहतर है कि मेरे बच्चे यतीम हो जाए। नाफे कहता है कि हुसैन पलटे, पलटने के बाद एक मर्तबा आगे बढ़े, मैं भी पीछे पीछे चलता रहा, अपनी बहन के खेमे में गए, मैं बाहर ठहर गया कि जब मौला बाहर निकलेंगे तो साथ चलूंगा। का कुछ देर बाद मुझे आवाज आई, बहन और भाई के गिरिया करने की आवाज थी। बहन ने एक जुमला कहा कि आपने अपने साथियों का फिर इम्तिहान ले लिया, इसलिए कि रास्ते भर में जो लोग आपके साथ चले थे उनमें से बहुत सौ ने साथ छोड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कहने के बाद किसी के जहन में सोच आ गई हो और वो छोड़कर जाना चाहता हो और हमारी तादाद और कम हो जाए। नाफे ने सुना अब भी दुख्तरे रसूल को, अरे बिन्ते रसूल को हमारी नुसरत का इत्मीनान नहीं है। दौड़ते हुए गए हबीब के पास, कहा कि भैया हबीब कसम
ہو گیا. ارے زینب کو، علی کی بیٹی کو اب بھی ہماری وفاداری پہ یقین نہیں ہے. اتنا سننا تھا کہ آواز لگائی یا انصار الحسین. حبیب کا کہنا تھا. عباس بھی اپنے خیمے سے باہر آ گئے. کہا مولا آپ کی رفاقت پہ، آپ کی شجاعت پہ، آپ کی نصرت پہ شک نہیں ہے، ہمارے ان غلاموں کی نصرت پر شک ہے. ایک بار سب کو لے کر چلے. بنت رسول کے خیمے کے باہر جب آوازوں کو سنا، حسین باہر آ گئے. کہا حبیب خیریت تو ہے؟ کہا صرف اتنا کہہ دیجئے بنت رسول ابھی حکم دے تلواروں سے اپنی گردنوں کو ابھی کاٹ کر ان کے قدموں میں رکھ دیں گے. کہا میرے بہن کو اطمینان دلایا ہے، تمہاری وفاداری کا یقین دلایا ہے اور تمہیں دعا بھی دی ہے، خدا تمہیں جزائے خیر دے. حبیب اپنے ساتھیوں کو لے کر خیمے میں گئے. بس عزیزو یہ ساتھیوں کے ساتھ وقت بھی تمام ہوا. اب جو حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ وقت بتانے کے لیے نکلے، ایک ایک خیمے کے باہر سے نکلتے تھے، خیمے میں ایک ایک بیوی کو دیکھتے تھے. ایک جملہ سنو گے، آج جو رات ہے وہ وارثوں کی رات ہے، کل جو رات ہے وہ غریبوں کی رات ہوگی. اس لیے کہ ام فروا ہوگی قاسم نہیں ہوگا، ارے ام لیلا ہوگی اکبر نہیں ہوگا، زینب ہوگی اور محمد نہیں ہوگا. اور ایک بار اور سنو گے، ارے ام رباب ہوگی، چولہا بھی ہوگا، جلا ہوا صحیح مگر عسکر نہیں ہوگا. خیمے کے باہر سے گزرے. ارے ہر بیوی اپنے شہیدوں کو سجا رہی تھی، سوار رہی تھی، کس سے سنا رہی تھی شجاعت کے. مگر ایک بیوی ایسی تھی کہ جس کے خیمے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. خیمہ کس کا تھا؟ حسین کی زوجہ ام رباب کا. خدا نے 2 اولادیں عطا کی تھی، ایک 4 سال کی سکینہ، ایک 6 سال کا چھوٹا چشمہ علی اصغر. ام رباب کہنے لگی خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے صاحب اولاد بنایا، مگر یہ کیسا امتحان ہے. بچی ہے تو جہاز ساکت ہے، بچہ ہے تو اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنیوں کے بل چل کر بھی اپنے باپ پہ قربان نہیں ہو سکتا. عجب نہیں کہ حسین نے ایک مرتبہ کہا ام رباب ارے تو افسوس کر رہی ہے، کل کربلا میں تیری قربانی اتنی سرخرو ہوگی کہ کربلا کا سب سے بڑا فاتح علی اصغر، شام کی فاتحہ سکینہ ہوگی. بس عزیزو دن گزرا، رات گزری، دن طلوع ہوا، اکبر کی آواز میں اذان علی اکبر سے فجر طلوع ہوئی، نماز پڑھائی، تیروں کی بارش شروع ہوئی. حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے کم ہونے لگے. بس ایک مرتبہ حسین کے خاندان کی باری آئے، بنی جعفر گئے، بنی عقیل گئے، پھر حسین کے اپنے بچوں کی باری آئی. عباس کے بچے بھی شہید ہو گئے، حتیٰ یہ کہ عباس بھی فرات کے کنارے بازوؤں کو کٹائے حسین کو تنہا چھوڑ گئے. اب حسین نے فنظر الی یمین و شمال، دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور ایک جملہ کا یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے مددگاروں، اب کوئی نہیں ہے جو حسین کی آواز پہ لبیک کہے، کوئی نہیں ہے جو حسین کی آواز پہ لبیک کہے. اور ایک بار ایک عجیب غریبانہ جملہ کا، عباس تمہیں سوار کرانے کے لیے حسین تھا، ارے اکبر تمہیں سوار کرانے کے لیے حسین تھا، اور محمد تمہیں سوار کرانے کے لیے حسین تھا. حسین کی تنہائی و غربت دیکھو، اکیلا ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں. بس ایک مرتبہ کہیں قریب سے آواز آئے، اے میرے ماں جائے، جب تک زینب زندہ ہے تو تنہا سوار نہیں ہوگا. زینب نے حسین کو سوار کرایا. حسین ایک مرتبہ جب میدان میں گئے تو جانے کے بعد آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من یذب، حل من یذب عن حرم رسول اللہ. ارے کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے، کوئی ہے جو ہمارے اہل بیت کی مدد کو پہنچے. اتنا سننا تھا کہ کہتے کہ 2 خیموں میں گریے کی آوازیں بلند ہوئی. ایک خیمہ سید سجاد کا تھا، ایک خیمہ ام رباب کا تھا. عزیزوں سنو گے کیوں گریے کی آوازیں؟ سید سجاد نے جو گشی کے عالم میں تھے اپنے بابا کی صدائے غربت کو سنا تو پھوپھی زینب بتاتی ہے کہ ٹوٹی ہوئی تلوار کے سہارے سید سجاد نے کھڑا ہونا چاہا. کہا بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا اب سنتی نہیں ہے. ارے بابا نے صدائے غربت کو بلند کیا. جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کا باپ کیسے غریب
अजीब आवाज को बुलंद करे। और एक खेमा उम्र रुबाब का था, अरे ये तो 25 साल का जवान था, वो 6 महीने का बच्चा भी बाबा की गुर्बत की आवाज को बर्दाश्त न कर सका, खुद को खेमे से गिरा कर कहा, अरे बाबा भूल गए कि मदीने से निकला था, सुगरा की गोद में था, आपने कान में कहा था करबला के शहीद हो गए, असगर तुम्हारा भी नाम है। अब असगर को कैसे भूल गए? बस अजीजो हुसैन आए, उम्मे रुबाब से बच्चे को लिया और लेकर एक मर्तबा मक्तल के जानिब चले। अजीजो हुसैन पे रोने वालों, ये अजीब वक्त था। हुसैन ने अपनी अबा का दामन डाला हुआ था, फौज यजीद में बातें होने लगी। हुसैन कुरान लेकर आए और अब वास्ता देकर कहेंगे कि कुरान के वास्ते जंग खत्म करो, मुझे पानी पिला दो। मैं कहूंगा तुमने गलत नहीं समझा, ये कुरान है साबित नहीं, कुरान है नातिक है। हुसैन ने एक मर्तबा अबा का दामन जो हटाया, देखा 6 महीने का कुमलाया हुआ बच्चा है, कहा देखो तुम्हारी जंग मेरे साथ है, मैंने तुम्हारा कसूर किया, ये बच्चा तो बेकसूर है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, और अगर तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं इसके बहाने पानी पी लूंगा, जमीने करबला पर, गर्म रेत पर, नर्म और नाजुक जिल्द वाले असगर के जिस्म को रख दिया। बच्चे ने एड़ी रगड़ना शुरू की, फौजेस की हमें खलबली मची, मुंह फेर फेर के रोने लगे। हुसैन ने बच्चे को उठाया, कहा असगर मैंने हुज्जत तमाम की, अब तुम भी तो हुज्जत तमाम करो। अरे सूखे होठों पर सूखी जुबान को फेरना शुरू किया। उमर इब्न साद ने आवाज दी, इक्ता कलामन हुसैन, अरे 3 बार का तीर चला, मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, एक कान से निकल के दूसरे कान से, बच्चा बाप की गोद में सिवा हो गया। बस अजीजों, हुसैन एक मर्तबा किसी लाशे को लेकर यूं ना पलटे, अब्बास का लाशा नहरे फुरात पे छोड़ दिया, अकबर के लाशे को भी लेकर आए, कासिम के लाशे को भी जमा किया। मगर ये अजीब मंजर था, हुसैन आगे बढ़ते थे और पीछे आते थे, कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न में कज़ाई व तस्लीमन अम्रे। 7वीं बार जुमला कहा, हिम्मत करके उमर रुबाब के खैमे में दाखिल हुए। सकीना ने जुमला कहा, या अबता लअल्लक सक़ैता अखी, ऐसा लगता है कि आप असगर को पानी पिलाने आए। हुसैन ने अबा का दामन हटाया, खुदा किसी बच्ची को अपने भाई का ये मंजर ना दिखाए। देखा बच्चे का गला तीर से चिरा हुआ है, असगर खामोश हो गए। माँ पुकार उठी, कहा कि अरे क्या तुझ जैसे बच्चे भी हैं? मातम हुसैन।